اس کے ساتھ ساتھ علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کو ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تو آج علامہ صاحب ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کچھ معاشرے میں تبدیلی کے اسباب کیا ہیں، جو میں نے ابھی انٹرو میں نام لیا کہ جو تبدیلی آپ اس کو جو بھی نام دیتے ہیں، لیکن معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا کہ میری امت بھی جو ہے وہ بھی تبدیل ہوگی، اور اس کا بھی یہ ایک ریفرنس ہے جس کی اس میں تصدیق ہے کہ نہیں ہے کہ ان کے بیہیویئر بھی ایسا بیہیویئر ہوگا جیسا بنی اسرائیل کا کبھی ہوا کرتا، حسب النعل من النعل، جس طرح ایک جوتا دوسرے سے میچ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ جو ہے وہ روشنی کر دیجیے گا، ہدایت دے دیجیے گا، کیا واقعی میں معاشرے میں جو تبدیلی کے اسباب ہیں وہ دین سے دوری ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ معاشرے کی تبدیلی کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، جو سب سے بہترین معاشرہ جو لے کر آئے یا جو معاشرہ ترتیب دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ ترتیب دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ترتیب دیا اور جس ماحول میں ترتیب دیا، وہاں پر ظلم ہے، فساد ہے، قتل و غارت ہے، وہاں پر خون ریزی ہے، اور قوم جو ہے وہ شرک پہ جو ہے وہ شرک کی دلدل میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی کے وہ اسباب جو ہے وہ مہیا فرمائے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے آئے، ہر معاشرہ، ہر قوم، ہر تہذیب بول پڑی، ہاں یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی کے اسباب لے کے آئے ہیں، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی کے اسباب بتائے وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے میں مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں تبدیلی اللہ کے نبی لائے، ان میں پہلا سبب تھا طہارت و پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی یعنی انسان کی ذہن کی بھی تطہیر، نظریات کی بھی تطہیر، اور اس کے جو عقائد ہیں اور جسم کی بھی تطہیر۔ جب تک اس وقت تک کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، جب تک اس کا ذہن پاک نہ ہو، دل پاک نہ ہو، نظریہ پاک نہ ہو، عقیدہ پاک نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی بنیادی بات یاد رکھیں کہ نبی کریم سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی نے جو معاشرہ ترتیب دیا نا، اس میں بنیادی چیز طہارت تھی، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ دیکھنے میں نگاہ کے اندر پاکیزگی، سننے میں سماعت میں پاکیزگی، بولنے میں جو ہے وہ الفاظ میں پاکیزگی، سوچنے میں خیالات میں پاکیزگی۔ جب یہ ساری جو ہے وہ پاکیزگی کی صورتیں جمع ہو جائیں گی تو ایک فرد بدلے گا، جب فرد بدلے گا تو گھرانہ بدلنا شروع ہوگا، جب گھرانہ بدلے گا تو خاندان بدلے گا، جب خاندان میں تبدیلی آئے گی تو یہ تبدیلی علاقے میں، قوم میں اور آگے تقسیم ہوتی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 7 چیزوں کی قسمیں اٹھا کر فرمایا، فرمایا کہ کامیاب اور فلاح والا وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ 7 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا دل صاف کر لیا ہے۔ آج آپ میں سارے سننے والے سامعین غور کریں، آیا ہمارے دل پاک ہیں؟ ہمارے دل صاف ہیں؟ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اور معاشرے میں تبدیلی کا دوسرا سبب ہے اللہ اور بندے کا تعلق۔ دیکھیں، ایک ہے اللہ سے جلوت میں ڈرنا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ آیا وہ جب خلوت میں جاتا ہے وہ تب بھی اللہ سے ڈرتا ہے؟ تنہائی، خلوت میں جا کر۔ اور اس چیز کی تصدیق اللہ کے نبی نے 1400 صدیاں پہلے فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، اے میری جماعت صحابہ، تم پر وہ فتنے نہیں آئے جو میری امت کے آخری لوگوں پہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر وہ فتنے نہیں آئے. یا نبی اللہ وہ کون سے فتنے ہوں گے؟ فرمایا وہ سب سے خطرناک فتنے خلوت کے فتنے ہوں گے، تنہائی کے فتنے ہوں گے. دیکھیں بندے کے پاس ایک موبائل ہے، اگر باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں کا سایہ نہیں ہے، یا وہ اس کو کوئی بڑا نہیں دیکھ رہا، ایک کلک کرنے پر کتنی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کتنا خطرناک ہے. ایک موبائل فون میٹرک کلاس کے بچے کے ہاتھ میں، 4G انٹرنیٹ اس کے اوپر آن، اور وہ اکیلا بیٹھا ہوا. یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اور یہ ہماری سوسائٹی، ہم وہ کبوتر ہیں جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہم ریئلٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتے.